الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلمان ہو؟ دوستو اور بزرگوں، یہ آیت اور اس سے پہلے والی آیت اسی ایک واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی جو واقعہ آیت نمبر 79 میں گزرا۔ بعض مفسرین نے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بعض مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت مانگی کہ وہ آپ کو سلام کے بجائے سجدہ کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرات، نبیوں، فرشتوں یا کسی اور کو رب والی صفات کا حامل باور کرانا یہ کفر ہے۔ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد ایک نبی یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ نبی کا کام تو ایمان کی دعوت دینا اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ ایک نبی اس بات کی کیسے تلقین کر سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائیں؟ انبیاء کرام بڑی بزرگی، فضیلت اور مرتبے والے ہیں، وہ ہرگز اس طرح کا کام نہیں کر سکتے۔ ان کا کام دین کی تبلیغ کرنا اور لوگوں کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی ترغیب دینا اور منہیات سے روکنا ہے، اور جو ان کی روش اور طریقے پر چلتے ہیں اللہ انہیں کامیاب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کفر و شرک سے محفوظ رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔